السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین، رحمان کے خاص بندے سلسلہ نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دینی موضوعات میں جھگ بازی زیادہ مضر ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل جہاں مختلف دنیاوی موضوعات پر بے فائدہ بحث عام ہیں، چنانچہ ہوٹلوں اور چوپالوں پر گھنٹوں گھنٹوں ایسی بحثیں ہوتی رہتی ہیں جن سے دنیا یا دین کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہوتا، اور اس پر ترا یہ کہ بڑے بڑے ارباب دانش بھی اسے معیوب نہیں سمجھتے، بلکہ ایسی بحثوں میں سرگرمی کے ساتھ شریک رہتے ہیں۔ وہیں دینی موضوعات پر بھی عوامی بحث و مباحثہ اور اظہار رائے کو ایک فیشن بنا لیا گیا ہے۔ اصل مسئلے اور دلائل سے قطعاً واقفیت نہ ہونے کے باوجود دینی مسائل کے بارے میں ایسی دھویں دھار بحثیں ہوتی رہتی ہیں گویا سارا اجتہادی ذخیرہ ان کی نظروں میں ہو، اور پھر اپنے موقف پر ایسا جمود ہوتا ہے کہ اس کے بالمقابل کتنی ہی مضبوط دلیلیں کیوں نہ پیش کر دی جائیں، آدمی اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ معلومات کے بغیر جھگ بازی اور حق سامنے آنے کے باوجود محض اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے جھوٹی سچی تعویلات کے ذریعے ضد اور ہٹ دھرمی پر اترے رہنا اور اپنی رائے کی پچ کرتے رہنا بڑی بے عزتی اور دنیا و آخرت میں خسارے کی بات ہے۔ یہ سراسر نفسانیت ہے جس کی شریعت میں ہرگز گنجائش نہیں۔ اس طرح کی خودرائے کی مذمت احادیث شریفہ میں بکثرت وارد ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم شعب الایمان۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض شخص وہ ہے جو سخت ضدی اور جھگڑالو ہو۔ اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جادل فی خصومت بغیر علم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع۔ جو آدمی کسی جھگڑے میں صحیح معلومات کے بغیر بحث و مباحثہ کرے وہ مسلسل اللہ کے غضب میں رہتا ہے تا آ کے اس جھگڑے سے الگ نہ ہو جائے۔ نیز پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون، سنن الترمذی۔ کوئی بھی قوم اپنی ہدایت سے اسی وقت بھٹکتی ہے جبکہ ان میں باطل موقف پر جھگ بازی اور ہٹ دھرمی شروع ہو جائے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، ان لوگوں اہل مکہ نے آپ سے جو مثال بیان کی ہے وہ محض جھگڑنے کے لیے ہے، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ اور حضرت بلال بن سعد رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اذا رأیت الرجل لجوجا مماریا معجبا برأیہ فقد تمت خسارتہ شعب الایمان۔ جب تم کسی کو اپنی بات پر پچ کرنے والا جھگڑالو اور اپنی رائے کو سب سے اچھا سمجھنے والا دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کا نقصان اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، المراء یفسد الصداقۃ القدیمہ ویحل العقد الوثیقہ۔ جھگ بازی پرانی دوستی کو خراب کر دیتی ہے اور بند گروہوں کو کھول دیتی ہے۔ علاوہ ازیں علماء کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ دینی معلومات اس لیے نہیں حاصل کی جاتی کہ ان کے ذریعے جھگ بازی کی جائے اور اپنی علمی دھاک لوگوں پر قائم کی جائے۔ جو اپنے علم سے ان حقیر مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام جہنم ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء او لتماروا به السفہاء
أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. سنن ابن ماجہ. علماء پر بڑائی جتانے، بیوقوفوں سے جھگ کرنے یا اپنی جانب لوگوں کو متوجہ کرنے، اپنا معتقد بنانے کی غرض سے علم مت سیکھو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی طرح کسی دوسرے عالم کو زبردستی اپنے رائے ماننے پر مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ مناسب انداز میں اپنی بات پیش کر دینی چاہیے. پھر اگر مان لی جائے تو بہت اچھا، ورنہ یہ نہ ہو کہ بس پیچھے ہی پڑ گئے اور اپنی ساری صلاحیت اپنی بات کو برتر ثابت کرنے پر جھونک دی. یہ بات بجائے خود علمی آداب اور عالمانہ طریقے کے خلاف ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم عن قلب العبد. وقيل له رجل له علم بالسنة فهل يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. علم میں جھگڑا اور پچ بازی آدمی کے دل سے علم کے نور کو مٹا دیتی ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کے پاس حدیث اور سنت کا علم ہو تو کیا وہ اس کی روشنی میں مناظرہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اپنی روایت لوگوں کے سامنے پیش کر دے. اگر قبول کر لی جائے تو بہت اچھا، ورنہ خاموش رہے، جھگ نہ کرے. خلاصہ یہ کہ ہم اپنے قیمتی لمحات کو فضول اور بے فائدہ بحثوں میں ہرگز ضائع نہ کریں. خاص کر دینی مسائل میں خواہ خواہ کی موشگافیوں سے پوری طرح پرہیز کریں اور سلامت روی کی راہ کو کبھی نہ چھوڑیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی کج فکری سے محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.